سب کچھ حلال ہے. جی ہاں، اس دنیا میں سب کچھ ہی حلال ہے. یہ کلک بیٹ نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ مولوی ہو کے اتنا شغل کیسے لگا لیتے ہیں؟ آپ مولوی ہو کے جیکٹ پہنتے ہیں، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ مولوی ہو کے آپ شرٹ پہنتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے؟ آپ برگر کیوں کھاتے ہیں بھئی؟ آپ پیزا کیوں کھاتے ہیں؟ کیا مولوی ہو کے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں؟ نوٹی بوائے، یہ حرام نہیں ہے؟ بتائیے کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیکٹ پہنی یا موٹر سائیکل چلایا یا برگر کھایا؟ آپ لوگ کرتے ہیں، کیا یہ حرام چیزیں نہیں ہیں؟ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کو واقعی میں ایک دفعہ بتا دوں کہ اصل میں حرام اور حلال کا ڈفرنس کیسے نکالا جاتا ہے. اور وہ یہ کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں جن کو حرام کہا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کو حرام کیا. اچھا، اب ایک اصولی طور پر بات یہ سمجھ لیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں تو اب آپ کو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ چیز بہرحال حرام ہی ہوگی. مثلا خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ حرام ہی رہے گا. آج کوئی لوگ ایسے آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھئی پورے یورپ میں جو ہے وہ پگ فارمنگ ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں، آدھی دنیا خنزیر کا گوشت کھا رہی ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ہاں، آگے جا کے کوئی اس کے اوپر سائنٹیفک دلائل بھی آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن the primary reason why we don't eat pork is because اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. تو اگر آپ پیزا کھانا چاہتے ہیں ضرور کھائیں، برگر کھانا چاہتے ہیں ضرور کھائیں، لیکن وہ پیزا نہ کھائیں جس میں خنزیر کا گوشت ہو، جس میں کوئی مردار جانور ہو. اور برگر کھانا چاہتے ہیں شوق سے کھائیں سوائے اس برگر کے جو لاہور میں ملتا ہے، وہ والا. اچھا، ایک دو مثالیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہیروئن ہے یا کسی قسم کے ڈرگز ہیں، وہ اب حلال ہیں یا حرام ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی کہ تم پر ہیروئن کو حرام کر دیا گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملے جہاں پہ لکھا ہو کہ جی یہ اس قسم کے ڈرگز حرام ہیں. لیکن ایک پرنسپل ضرور ملے گا آپ کو قرآن حدیث میں جہاں پہ نشہ آور چیز کو حرام کہا گیا ہے. تو اگر ڈرگز کے ساتھ یا کوئی بھی سبسٹنس ایسا ہے جو کہ آپ کے اندر نشہ کریٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ حرام ہو جائے گا. آپ کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر جوا آ جائے گا، اس میں شراب آ جائے گی، اس میں فحاشی ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہمارا دین منع کرتا ہے. اور پھر اوپر سے یہ بات کہ اکثر یہاں پہ ہمارے پاکستان میں چیزوں کو بین کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ جی اس میں کچھ حرام ایسپیکٹس پائے جاتے ہیں یا وہ چیز بذات خود حرام ہے. تو اس میں بھی لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح سے فیصلے کی جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پب جی اور ٹک ٹاک اور یہ باقی ساری اپلیکیشن جو ہیں ان کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے یا حلال ہیں؟ تو دیکھیے اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا اور گیمبلنگ کا ذکر کیا، اور یہ مینشن کیا کہ شراب اور گیمبلنگ دونوں میں کچھ خیر تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس میں شر بھی ہے، اور جو شر ہے وہ خیر سے بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ جب بھی کسی چیز کے اندر شر زیادہ ہوگا اور خیر کم ہوگی تو اس کو بھی علماء عام طور پہ یا تو مکروہ یا حرام کہہ دیتے ہیں. مثلا اگر آپ یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب کے اندر بے شمار اچھا کانٹینٹ ہے، برا کانٹینٹ بھی ہوگا لیکن خیر اس میں بہرحال زیادہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ٹیوٹوریلز بھی مل جائیں گے، اسلامک ویڈیوز بھی مل جائیں گے، بہت ساری پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ آپ کو اس کے اندر ویڈیوز ملیں گے جس سے آپ اپنے آپ کو دنیا کو یا اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. لیکن ٹک ٹاک جیسی ایپ جو ہے اس کے اندر بے شمار کانٹینٹ جو ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ بہت سارا کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ بہت فحاشی کو پھیلا رہا ہے، اور ہمارے لیے کسی اعتبار سے بھی وہ پازیٹیو کانٹینٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا. ایٹ دا ویری لیسٹ اس کو ٹائم ویسٹنگ کی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے پب جی کا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ایکٹس ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کسی آئیڈل کے آگے سجدے کر رہے ہیں یا کوئی اور اس میں نیگیٹو کام ہے تو وہ کام بہت برے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس ٹائپ کی گیمز کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ فتویٰ لگا دینا فار ایگزامپل کہ جی یہ بالکل حرام ہے اور جو اس گیم کو کھیلتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ایک ایکسٹریم ویو ہے. لیکن ہم ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی ویڈیو گیم کے اندر اگر کوئی ایسا کانٹینٹ ہو جو کہ دین کی روح کے خلاف ہو تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. کیوں اپنی آخرت کو ہم خواہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر آپ ایک اپلیکیشن کو بین کرتے ہیں تو اس سے یار ریونیو بڑا لاس ہوتا ہے.
देखो ना, अगर आप टिकटॉक को बैन करोगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टिकटॉक पे डिपेंडेंट है। Oh no! तो क्या यही लॉजिक सहाबा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि जी शराब को आप बैन करेंगे तो इकोनॉमी में लॉस होगा? या आज कोई शख्स ये कहे कि जी हम ड्रग्स को क्यों बैन करते हैं, ड्रग्स को आप फरोग दें, ड्रग्स को आप माशरे में फैलाएं, क्योंकि देखो ना इकोनॉमी बूम करेगी। हेरोइन बेचें, कोकेन बेचें, हर तरह का नशा बेचें, उससे इकोनॉमी आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो खुदा के बंदो, कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ को मार्केट में नहीं लेकर आते जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट और रेवेन्यू से आ रहा हो। गैम्बलिंग से भी रेवेन्यू आता है, अल्कोहल से भी रेवेन्यू आता है, प्रोस्टिट्यूशन से भी रेवेन्यू आता है, लेकिन तीनों चीज़ें सख्ती से हराम है इस्लाम के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका जो शर है वो खैर से बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही है आपको बात में? फिर कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऐप को बैन करते हैं तो कल को उस जैसी कोई और आ जाएगी। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, असल में बात को समझने की कोशिश करें। बात यह कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराब को हराम किया गया, या समझे कि हमने अगर एक शराब की दुकान को बंद कर दिया है, कल को हम ये कहें कि जी नहीं कोई और दुकान ना खड़ी हो जाए इसलिए शराब को हराम नहीं करना चाहिए, ये किस किस्म की लॉजिक है? जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो एक दुकान खोले या 50 खोले, उन सबको बंद होना पड़ेगा। एक बंदा एक फाशी का अड्डा खोल लेता है, उसको हम बैन कर देते हैं, कल को एक और बंदा खोलता है, उसको भी बैन करना पड़ेगा। बिकॉज द पॉइंट इज कि जब एक चीज़ हमारा दीन कहता है कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ गलत है, ये माशरे की तबाही का बायस बन रही है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है और हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है कि बिलखुसूस वो उस चीज़ को बंद करें ताकि माशरे को बहुत बड़ी तबाही से बचाया जा सके। असल काम जो करने वाला मेरे लिए और आपके लिए वो ये है कि जब भी हम किसी मामले को देखते हैं जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है, ये देखा करें कि क्या इस चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई अहकामात जारी किए हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ कहा है। अगर तो कुरान और हदीस से उसके हराम होना साबित होता है तो फिर तो उस चीज़ से आप मीलों मील दूर रहें, लेकिन अगर वो हराम नहीं है तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको करना मुबाह होगा, यानी कि परमिसिबल होगा। जहाँ तक दीन का ताल्लुक है तो हर चीज़ हराम है, हर इबादत हराम है सिवाय उसके जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हुई है। मसलन आप किसी किस्म की भी इबादत खुद से इजाद नहीं कर सकते। मैंने किसी को ख्याल आ रहा है कि भाई मैं फजर की 2 के बजाय 3 रकते पढ़ देता हूँ या 6 पढ़ देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इबादत वही होंगी जिनका या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया हुआ है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में जिनको बयान फरमाया हुआ है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। प्लीज डू रिमेंबर मी एंड माय एंटायर टीम इन योर वेरी स्पेशल दुआस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी राजा चावला साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।